अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस, मैं आपके मोस्ट फेवरेट जो है शो यानी कि उर्तुगुल के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और मैं हाज़िर होता रहूँगा, चाहे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो। तो बेहतर है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे मैं वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक अहम बात, चैनल सब्सक्राइब करने पे पैसे नहीं लगते, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, परेशान मत हो। लेकिन जिस किसी ने भी ये उर्तुगुल ड्रामा बनाया उसने पैसे और दिमाग दोनों जो है वो खुल के खर्च जो है वो किया है। इनफैक्ट ये ड्रामा हमें जो है वो आए दिन अपने इश्क में, अपने जुनून में मुब्तला करते ही जा रहा है। और इस ड्रामे को देखते वक्त जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगती है और अच्छी भी लगती है वो है कि ये जो ड्रामा है इसके सारे किरदार जो हैं उन्होंने बिला वजह अपने आप को खूबसूरत बनाया और मेकअप करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। सब लोग आपको नेचुरल लगते हैं। इनफैक्ट उर्तुगुल अल्तान जो है, ये टर्किश अदाकार, ये सिर्फ 38 साल का है। हाँ जी, शाहरुख खान, सलमान खान 53 साल के हैं, 53 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और ये सिर्फ 38 साल का है। और अगर आप इसको देखो स्क्रीन पे तो उसकी झुर्रियाँ, हर चीज़ आपको ऐसे नज़र आती है, बाज़ दफ़ा तो ज़्यादा नज़र आती हैं उसको, उसकी एज के, उसके दाढ़ी के बाल, उसके सर के बाल, वो बाज़ दफ़ा सफ़ेद जो हैं वो नज़र आते हैं। वो बिल्कुल भी उसने छुपाने की कोशिश नहीं की, उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मैं खूबसूरत लगूँ। इनफैक्ट इसी तरह तुर्गत जो है वो भी जो है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शक्ल में जो है वो आपको नज़र आता है। उसके बाल, उसके जो हैं चेहरे के जो झुर्रियाँ, हर चीज़ जो है वो करेक्ट आपको नज़र आती हैं। इनफैक्ट वो बिल्कुल सही दिखाया गया है कि ये जो लोग थे वो जंगजू थे, कबीलों में रहते थे, बाहर रहते थे, और इस वजह से उस वक्त के लोग जो हैं वो जल्दी, आप ये कह लो कि उनके उम्र के असरात जो उन पर ज़्यादा होते थे वो बूढ़े होते, और इस वजह से उर्तुगुल जो अल्तान है उसने खूबसूरत, हैंडसम लगने पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। अगर देखा जाए, अल्तान जो है वो तुर्की में मशहूर ऐसे ही है जैसे टॉम क्रूज था, यानी कि वो इस तरह की मूवीज़, इस तरह के ड्रामेस करता था, मोहब्बत वाले, सिटकॉम, छोटी मोटी कॉमेडी और प्यार, और ये जैसे शाहरुख खान जो है बॉलीवुड में करता है वो सेम जो है यही करता था। लेकिन जब उसने ये ड्रामा किया तो वो बिल्कुल जो है वो इसके रूप में, रंग में ऐसे ढल गया कि आपको लगता है कि ये अगर उर्तुगुल कभी रहा होगा तो वो यही होगा, तुर्गत अगर कहीं हुआ होगा तो फिर यही होगा, बमसी अगर हुआ होगा यही होगा। इवन कि हलीमा जो है वो बिल्कुल यंग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ जी, और वो बिल्कुल भी उसने कोई मेकअप जो है वो नहीं करती। और इसी तरह हाइमा खातून का किरदार अदा करने वाली खातून जो है वो भी जो है वो बूढ़ी लगती हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल बनाती है कहानी, और इसके फाइट सीक्वेंसेस और इसकी डायरेक्शन, हर चीज़ के साथ साथ इन लोगों के जो लुक है, ये जो जैसे नज़र आते हैं, ये चीज़ और वो है वो आपको खूबसूरत बनाती है। हमने इस सीज़न में भी देखा, हानली बाज़ार जो है इस हफ्ते में देखा, वो उस पर जो है वो उर्तुगुल ने कब्ज़ा कर लिया और वो वहाँ पर जो है वो अज़ान जो है वो देते हैं। और यकीन कीजिए अज़ान का मंज़र जो है बहुत ही रूह परवर था, बहुत अच्छा लगता है जब जो है वो अज़ान जो है वो गूंजती है सारे में, और जितने भी लोग होते हैं उनके चेहरे पर इतना इत्मीनान और खुशी जो है होती है। उसके बाद उर्तुगुल जो है वो कबीले आता है तो दिल खोल कर उसका जो है वो इस्तकबाल किया जाता है, और सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके आने पे। उधर जो है वो सेमोन, जो कि वो भागा था, वो भाग कर ओराल के कबीले की तरफ जाता है ताकि ओराल से पनाह हासिल कर सके। ओराल जो वहाँ पे आता है और उनकी आपस में लड़ाई होती है। उधर से तुर्गत जो और दूसरे जो है सिपाही जो उसके पीछे आए थे सिमोन को मारने के लिए, वो पहुँचने ही वाले होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, तो ओराल जो है वो सिमोन का सर ऐसे उड़ा देता है और मार देता है उसको। और तुर्गत इनफैक्ट ओराल को कहता है तुम गद्दार हो, तुमने उसको इसलिए मार दिया ताकि तुम्हारा राज जो है वो फाश ना हो। इनफैक्ट बात भी यही है। उधर जानदार जो सरदार है उसको पता चल गया है कि अब उर्तुगुल जो है वो रुकने वाला नहीं, कामयाबियां जो है वो उसके पैर जो है वो कदम चूम रही हैं, तो वो चाहता है कि असलहान की शादी जो है वो उर्तुगुल से कर दे। इनफैक्ट असलहान तो पहले ही अपना दिल हार बैठी है तुर्गत के सामने, सॉरी उर्तुगुल के सामने, शायद मैंने पहले तुर्गत कह दिया। तो तुर्गत उर्तुगुल से शादी जो है वो जानदार सरदार करना चाहता है असलहान की, और वो ये इस चीज़ का इजहार जो है उर्तुगुल से करता है। उर्तुगुल जो है वो बेचारा
حیران رہ جاتا ہے۔ انفیکٹ وہ کہتا ہے میں سوچ کے جواب دوں گا۔ وہ جب ہائمہ سے اور ہائمہ خاتون سے اور آرتک سے بات کرتا ہے تو آرتک اسے کہتا ہے، وہ ویسے اسے صحیح مشورہ دیتا ہے سیاست والا، وہ کہتا ہے کہ سیاست کی خاطر جو ہے لوگ شادیاں کرتے تھے، اور اگر آپ کرنا چاہتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہائمہ خاتون جو ہے وہ بھی سن کے جو ہے وہ چپ رہ جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اس نے یہ کہا ہے، وہ اور کسی اور سے بھی تو شادی کی جا سکتی تھی، لیکن تم ہی سے کیوں شادی کی بات انہوں نے کی ہے۔ اور ادھر جو ہے حلیمہ کو جب وہ پتہ چلتا ہے، اوہ حلیمہ بیچاری کے دل پہ جو ہے وہ دکھ کا جو ہے کیا اسے کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انفیکٹ وہ جاتی ہے سرائے میں اور جا کر ارطغرل سے بات کرنا چاہتی ہے، تو آرتک جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ سے کوئی اہم بات کرنی ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، کہتا ہے، اور یہ حلیمہ کو ہاتھ لگانے والا ہوتا ہے ارطغرل، تو حلیمہ جو پیچھے ہٹ جاتی ہے، یعنی کہ وہ دل میں وہ یہی سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کر لے گا شادی۔ اور ادھر جو ہے ارطغرل جب جا رہا ہوتا ہے ملنے کے لیے، جو سلطان کا جاسوس آیا اسے ملنے کے لیے، تو حلیمہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ شاید اصفہان سے ملنے جا رہا ہے، اور رو رہی ہوتی ہے۔ ادھر جب وہ جاتا ہے ارطغرل جاسوس سے ملنے کے لیے، وہ سین بہت خوبصورتی سے کیا گیا۔ انفیکٹ جب وہ آتا ہے رات کے اندھیرے میں، جب وہ جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں ہوتی ہے دھند، اور وہ بہت ہی خوبصورت سین ہے۔ اور وہ جب جاسوس وہاں پہ آتا ہے، ان کے جو ہے وہ آپس میں پہچان کے لیے جو ہے باتیں کی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے صحیح بندہ ہے کہ نہیں بندہ۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ارطغرل کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ اکیلے نہیں۔ انفیکٹ اسی وقت کوئی جو ہے اس جاسوس کو جو ہے وہ تیر مار دیتا ہے، اور وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ وہاں ارطغرل کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ارطغرل جو ہے مقابلہ کرتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے۔ ادھر اورال جو ہے وہ سعادتین کے پاس جاتا ہے، سعادتین اسے کہتا ہے اگر تم نے ارطغرل کو نہیں مارا تو تم صفر ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ انفیکٹ ارطغرل جو ہے اس نے سارے جو سردار ہیں، قبیلے ہیں ترک، ان کو اکٹھا کیا ہے سرائے میں، یہ بات جو ہے وہ ان سے جو ہے کرنے کے لیے کہ اس علاقے کا کیا کیا جائے گا۔ اور سعادتین جو ہے اورال سے کہتا ہے وہ میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اور یہ پیغام جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ارطغرل جو ہے وہ بہت اچھا ہے، جو سلطان ہے وہ ارطغرل کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اب وہ سردار اعلیٰ اگر بن گیا تو تم گئے کام سے، تو ہم کسی طرح جو ہے ارطغرل کو جو ہے وہ ختم کریں اور اس کا نام و نشان اور اس کی عزت خراب کریں۔ انفیکٹ اورال جو ہے وہ ایک ڈاکو جو ہے اس کو ہائر کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم جتنے بھی یہاں کے لوگ جو ہیں آئے جائیں گے ان کو تم نے مارنا ہے، اور تم نے ارطغرل کو مارنا ہے، اس کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دینا ہے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر ارطغرل جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے سردار جاندار جو ہے وہ بہت غضبناک ہوتا ہے، بہت غصے میں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ارطغرل کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اسے تباہ برباد کر دے گا کیونکہ اس نے اس انسلٹ کی۔ انفیکٹ آلیار جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بیچارہ جو ہے اس کی عقل مندی کی بات کوئی سمجھ نہیں چاہتا۔ اصلحان اور حلیمہ جو ہے ان کے درمیان چھریاں چلتی ہیں، بہت زبردست سین تھا، دونوں ایک دوسرے کی گردن پہ چھریاں رکھ رہی ہیں، ہاں جی لڑ رہی ہیں ارطغرل کی خاطر۔ ادھر جو ہیں ہم نے دیکھا کہ دوحان صاحب جو ہیں وہ بابا بننے والے ہیں، ہاں جی ان کی بانو بی بی جو ہیں وہ امید سے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ترگت اور بمسی کو جا کے بتاتا ہے وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اس ہفتے میں نے دیکھا کہ ترگت اور بمسی کے درمیان جو ہے وہ شہد اور گڑ پینے کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، وہ ان کی تھوڑی سی مستیاں ہوتی ہیں۔ انفیکٹ ترگت بمسی سے کہتا ہے کہ زندگی ایسے ہی تلوار اور گھوڑے کے سہارے نہیں گزرے گی، کوئی دل ربا بھی ہونے چاہیے، تو اس کی وجہ سے دونوں جو ہیں وہ خرمستیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سیزن جو ہے یہ جو ہفتہ تھا اس میں ایکشن جو ہے بہت زیادہ نہیں ہوا پہلے والے، لیکن سیاسی باتیں اور قبیلے کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوئیں۔ انفیکٹ اورال جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ سونا ہے، اور وہ حاجی پہ حملہ کروا کے دوسرے سپاہیوں سب کو جو ہے وہ مرواتا ہے تاکہ حاجی جو ہے وہ سونا جو حاصل نہ کرے اور ارطغرل کو نقصان ہو۔ ارطغرل جو ہے وہ حنلی بازار کے حساب کتاب کے لیے ایک عیسائی جو ہے اہلی کو اس کا نام ہے اس کو رکھتا ہے، اور اس کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان پہ بھی اعتبار کرتے ہیں۔ انفیکٹ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے جو عیسائی لوگ ہیں امریکہ میں، یورپ میں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو اسلام کا ایک اچھا پہلو جو ہے وہ نظر آیا، اسلامی تاریخ جو ہے وہ نظر آئی۔ انفیکٹ ہمارے ڈراموں میں مرد کو بھیڑ دکھایا جاتا ہے یا بھیڑیا دکھایا جاتا ہے، یا تو وہ لڑکیوں کے نیچے لگ
لگا ہوا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، ان کی خاطر محبت اور عشق میں مبتلا ہے، یہاں وہ اتنا ظالم شوہر ہے، ظلم کر رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے سب کی زندگی میں. لیکن یہاں پر ارطغرل کا کردار بہت ہی خوبصورت دکھایا گیا. وہ اتنے خوبصورتی سے، اتنے جو ہے زبردست طریقے سے، متانت سے، وقار سے بات کرتا ہے. کبھی بہت بڑی فتح پر چھلانگے نہیں لگاتا اور کبھی کسی دکھ پر رونا نہیں شروع کر دیتا. انفیکٹ مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ارطغرل جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے اور یہ کرتا جائے گا. اور میں چاہتا ہوں ایک اور بات ہو کہ میں آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کروں. ہاں جی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ان پہ اچھے اچھے کمنٹ کرتے رہے جیسے آپ کرتے ہو. اور دوسرے لوگ جو لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ بھی کمنٹ کریں. کمنٹ کرنے پہ بھی خرچہ بالکل نہیں ہوتا. تو پلیز گائز یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.